اے میں سانو نہیں جے سجدہ حضرت اللہ جیلوی صاحب کا اس پہ بھی کلپ ہے، لیکن وہ بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، بندہ ان کو پوچھے کیا حضرت؟ تو صوفیہ کی کیفیات ہے نا حضرت، وہ بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، ان کو کیا بندہ جواب دے گا؟ میں سے بڑا بچ کے رہنا، یہ میں ہمیں نہیں سجتی حضرت، ہمیں میں والا کیا ہے حضرت؟ ہاں میں نہ کرو بلکہ کیا کرو، اللہ اللہ کرو۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اللہ اللہ کرو، حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا کرو، پھر دیکھو حضرت کرم کے۔ بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں حضرت۔ وہ بیٹھ گئی حضرت، اللہ اللہ کر، تو بس پھر فقیری شروع ہو گئی حضرت۔ اور کسی نے کہا نا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، بڑا اوکھا کام ہے حضرت فقیری۔ اب تو بڑی سوکھی ہو گئی نا حضرت، ننگے ہو جو کپڑے لا دیو، جو کچھ آنڈے گھر بھیجی جاؤ، بس تے فقیر ہونے ہیں۔ فقیر اپنے گھر کا بیچتے تھے، وہ تو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، وہ بس جو آ رہا ہے وہ جا رہے ہیں، کر فاقی ہیں۔ وہ کچھ دن گزرے، بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا، آ کے آپ سے الجھ پڑی۔ آپ کہتی ہیں بیوی کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں سوکی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت کرو، کوئی مشقت کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی کام کرو، کوئی پیسے لے کے آؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں۔ کیونکہ دانا آدمی تھے، بیویاں نے متھا نہیں لائی دا، راہ کٹ جائیدا، راہ کٹ جائیدا۔ وہ لوٹا مصلا قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے۔ تو صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں حضرت، دعا دل کی پوری ہو گئی، جنگل تھا حضرت، سارا دن حضرت اللہ 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 اللہ، پھر کام خراب ہو جانا ہے۔ سارا دن حضرت کیا، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو بیوی پوچھتی ہے، حبیب دیہڑی لائی نا، کام کیتا جے نا؟ فرماتے میں نے کہا خوب لگائی دیہڑی۔ تو پوچھتی ہے اگر دیہڑی لگائی تو پھر کہاں ہے دیہڑی، مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے بیوی کو ٹالا، نہیں وہ جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ ہے کریم کہ نہیں حضرت؟ ہے کریم حضرت، ہے کریم۔ ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاڑ والا، کریم ہے حضرت۔ اور کیسا کریم ہے، آئے آئے وہ۔ اب تو حضرت اے ہی بس جی بارشاں ہوئیاں تے کنکاں رڑ گئیں، اپنی کرتوتاں بھی تے ویکھو نا یار۔ عرض کی یا اللہ دکھا تو صحیح کون ہے؟ فرمایا کلیم، اور جب باغی تھا ہم نے تب نہیں بتایا، اب تو یار بن گیا کیوں اس کو بے پردہ کریں؟ اے پردہ اے کریم کہ نہیں؟ ارے دیکھو نا سارے اپنی اپنی ذاتیں، اب وہ یوٹیوب دیکھو ذرا، وہ ذرا فیس بک پہ نظر ڈالو نا ذرا، اے کریم کہ نہیں؟ اے کریم۔ وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگ لے۔ دوسرا دن آیا تو پھر گئے، سارا دن پھر اسی طرح، زیادہ اونچی نہیں کرنا لیکن ذرا ساری کر لی، ایک بار اونچی نہیں کرنا زیادہ۔ پھر تسبیح اللہ 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 اللہ، بس کلیاں بھی کرنا ہے، کلیاں بھی کرنا ہے۔ پھر ویکھو ہن اینڈ دساں گا میں تانوں، پھر اللہ اللہ کیتیا ہونا کی ہے۔ وہ سارا دن گزارا، رات پڑی گھر آ گئے۔ بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی نا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی۔ تو پوچھتی ہے پھر مزدوری کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، نہیں وہ جس کا کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو پہلے جا کر اس سے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر تو دے نا تو پھر اس کا کام کرنا ہے، تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا کے۔ اب یہ حضرت کو صوفی سمجھ سکتا ہے یہ تیر کیسے لگتا ہے، یہاں کے کڑک کر کے لگا۔ حضرت صوفی ہوتے بھی بڑے حساس ہیں، حضرت صوفی ہوتے بھی بڑے حساس دل ہیں، کڑک کر کے یہاں لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کیا دیا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی،
اور جاؤں تو جاؤں کا اللہ اور اللہ کے رسول کا در چھوڑ کے؟ فرماتے ساری رات سسکیاں لیتا رہا، تیسری صبح ہی پھر چلا گیا اسی طرح حضرت اللہ اللہ کرتے گزری، نبی علیہ السلام تو درود پڑھتے گزری۔ کہتے جب رات پڑی تو گھر آ گئے، جب گھر کے قریب آیا تو دل بڑا پریشان، او حبیب وہ 2 دن تے ٹال لے آئے، آج کی کہوں گا؟ اس نے تو کل ہی کہا تھا اگر مزدوری نہیں دے گا تو کسی اور کا کام کرنا، کیا کہوں گا آج اسے؟ 2 دن تو ٹال لیا، آج کیا کہوں اسے؟ جا کے کیا جواب دوں اسے؟ کیا بہانہ لگاؤں؟ کیسے ٹالوں آج اسے؟ آپ فرماتے جب کچھ سمجھ نہیں نہ آیا تو یہ ارادہ کیا بھی باہر ہی بہ جا، ادو جاواں گا جدو سو گئی ہوئے گی، کل دی کل ویکھاں گے۔ آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور میں نے ذکر الہی کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا میں گھر آیا، جب گھر کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ ادھی راتی فقیر گھر چولہا کے میں بل پیا۔ کہتے پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا۔ کہتے میں نے جا کے نا وہ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے، نئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ کہتے میں خود سے سوال کرتا ہوں وہ یہ نئے کپڑے کدھر سے آ گئے، یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ آندیاں لڑی کیوں نہیں میرے نال؟ آتے سوال کال والا کیوں نہیں کیا؟ مزدوری کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں، خود ہی مجھے کہتی ہے حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ وہ تجھے میں نے بنایا، آنکھیں تجھے میں نے دی، زبان تجھے میں نے دی، اور نکمیاں آج تیرے پاس سارے زمانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے ٹائم نہیں۔ اور سورے جاتے ہو کہ نہیں؟ بھائی کے گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ بہن کے گھر جاتے ہو کہ نہیں؟ پھر بتاؤ یار مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ بتاؤ یار مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وہ کس کا کام کرتے رہے؟ آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی، اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں جس شے کی لوڑ تھی سب کے ڈھیر لگا۔ کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے آپ، یہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے، آپ کے مالک نے یہ بندے بھیجے تھے اور یہ سارا سامان وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، اور کہتی ہے مجھے روتا دے کر روئے نا، ہاں ساتھ پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہے؟ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو کدی سرگی اٹھے ہی نہیں ساڈے لیے، کدی تو ساڈے لیے کچھ چھڑے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو باتیں تو ختم نہیں ہوگی، اکھاں بھیج گئی ہیں، ساڈا کام پورا ہو گیا، بس یہی ہمارا کام ہوتا ہے۔ اللہ یہ آنکھوں کا تارون اپنی بارگاہ میں قبول کر، محنت کرو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ نہ بولو۔ حضور غوث پاک کا ماں ہے لیکن کبھی پڑھو بھی تو صحیح نا حضور غوث پاک تھے کیا، تھے کیا؟ چلو ایک بات ہے حضور غوث پاک کی، باتیں تو حضور غوث پاک کی حضرت ایک سے بڑھ کے ایک سنی ہے، جو مجھے میری کیفیت ہے، جو میرا حال ہے میں وہ سنا کے بس۔ یہ ویسے ہماری یوتھ اس بیماری میں بڑی مبتلا ہو گئی، وہ میری تصویر 300 لائک ہو گئی، بھائی 300 لائک ہو جاتے پھر کی ہونا؟ بھائی کو گدھے کو 300 لائک دے دے تو وہ گھوڑا بن جائے گا، وہ گدھا ہی رہنا حضرت۔ 300 لائک سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ لائک سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے کو لائک آئے حضرت، دعا کرو قدر سے لائک آئے حضرت، اور آتے ہیں لائک حضرت، کیوں نہیں آتے؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کیونکہ حضرت جی میرا پروگرام اتنے دوبارہ آندا ہے بھی، تو میں آج ہی نہیں نا اتنی تقریر کر جانی ہے، پھر دوبارہ لان ہوئے تو تھی کو بھائی وہ تو چھڑدا ہی نہیں ہے، اسی نہیں جانا کوئی، اس لیے الحمدللہ بہت ہو گیا۔ تو وہ جیسے ہم ہیں نا، تو لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ۔ اب تو آئینے دیکھو نا شیشوں کا ڈھیر لگا ہے، کیونکہ مشینری دور ہے، تب چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی،
تو ایک ہی آئینہ تھا حضور، اور آئینہ دیکھنا محبوب کی سنت ہے حضرت، حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ جو حضور غوث پاک کے خادم تھے نا، وہ صفائی کرتے کرتے نا آئینہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ خادم بڑا گھبرایا، یار حضور غوث پاک دا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، کی کرا ہوں؟ تو تھا حضور غوث پاک کا خادم، جہاں پتھر بھی بولتے ہیں حضرت، تو جو ہے نا وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے نا یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے یہاں تے شیشہ ٹوٹ گیا، نہیں، کیا کہ عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، درمیان میں اللہ کو لے آیا، اب میں نہیں توڑیا کوئی، قضا ہی تے ٹوٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست، میں نے نہیں توڑا، قضا ہی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث پاک نے فی البتی مصرع بولا ساتھ ہی، وہ کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ فرمانے لگے خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ دیکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ یہ تھے ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ، خوب شد اسباب خود بینی شکست، تو اسی اپنے آپ نو ویکھ کے آپ ہی بے خوش ہونے ہیں۔ او بھائی تو اپنے آپ نو نہیں ویکھنا، تو اپنا آپ انہاں نو بہانا ہے حضرت، انہاں نو بہانا ہے، انہاں نو بخاؤ حضرت، انہاں نو بخاؤ۔ بہرحال حضرت ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، سارے میرے سر کا تاج ہیں۔ میری گفتگو حضرت ہے دی سادی سادی جی ہوندی ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی کر گیا تو اس کی معافی بھی دے دینا، میں ایک ماڑا سا طالب علم ہوں۔ پھر ہاتھ جوڑ کے سب کیا گیا حضرت نماز پڑھو، اور اے مولویاں نال لڑائی نہ پاؤ حضرت، انہاں نال پیار پاؤ یار، اور انہاں کو سیکھ کے پڑھو۔ اے ویکھیو ذرا سیکھ کے پڑھن لگے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، انہیں سیکھ کے میں پنجابی جی ذرا چٹکا ترجمہ کرنے لگا جی، سبحانک اللہم، پاک ہیں آپ ہے اللہ، و بحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ انہاں نہ لڑائی نہ پاؤ، انہاں نہ پیار پاؤ یار، اور سکھ کے نماز پڑھو، پھر خدا دی عزت و عظمت دی قسم تہاڈا توڑن تے دل ہی نہیں کرنا، سکھ کے پڑھو۔ وما علینا الا البلاغ۔